عائشہ اور احمد ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا، مگر ان کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر ادھوری لگتی تھی۔ گاؤں میں ہر کوئی ان کی محبت کی مثال دیتا تھا، لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ عائشہ نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اسے وہم سمجھا، مگر آہستہ آہستہ عجیب باتیں ہونے لگیں۔ اس کی آواز کبھی کبھار بدل جاتی، کبھی وہ اکیلے ہنستی رہتی، اور کبھی رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے سے خوفناک آوازیں آتیں۔ احمد نے پہلے سوچا کہ یہ کوئی بیماری ہوگی، مگر ایک دن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عائشہ ہوا میں معلق تھی، جیسے کوئی اسے اٹھا کر لے جا رہا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے ہونٹ عجیب انداز میں ہل رہے تھے۔ احمد نے فوراً گاؤں کے بزرگ مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ کوئی عام ہے، بیماری نہیں، یہ ایک جن کا سایہ ہے۔ جن نے احمد سے بات کی، اس کی آواز سرد اور لرزہ خیز تھی۔ عائشہ اب میری ہے، جن نے کہا، اسے چھڑانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ احمد نے ہار نہیں مانی۔ اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، روزے رکھے اور اللہ سے مدد مانگی، مگر جن بہت طاقتور تھا۔ ہر رات اس کی قوت بڑھتی جا رہی تھی، اور عائشہ ہر رات اس کی قوت بڑھتی جا رہی۔ فقیر گاؤں میں آئے۔ انہوں نے کہا، جن کو صرف ایک شرط پر ہرایا جا سکتا ہے، تمہیں اسے سمجھانا ہوگا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ رات کو احمد نے جن کا سامنا کیا۔ اس نے کہا، اگر تم عائشہ سے محبت کرتے ہو تو اسے تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ محبت قید نہیں کرتی، بلکہ آزادی دیتی ہے۔ جن پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ احمد کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھیں۔ پھر ایک زوردار چیخ سنائی دی، اور جن ہوا میں تحلیل ہو کر ایک سیاہ دھند میں بدل گیا۔ عائشہ زمین پر گر گئی، مگر اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی آ چکی تھی۔ احمد نے اسے اپنی بانہوں میں لے لیا، اور دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ جن کی کہانی تو ختم ہو چکی تھی، مگر ان کی محبت مزید مضبوط ہو چکی تھی۔